السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر بیرون ملک چلا گیا تو میں نے ساس کی چارپائی چھت والے کمرے میں بچھا دی۔ وہ سارا دن وہاں سے مجھے اور بچوں کو آوازیں لگاتی، مگر ہم ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے۔ جب مجھے یاد آتا میں ساس کو کھانا بھیج دیتی، کئی بار تو 2 دن گزر جاتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ بچوں کو چھٹیاں ہوئیں تو میں انہیں لے کر گھومنے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد واپس آئی، گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحن میں ایک میت پڑی تھی، پاس ہی میرا شوہر۔ میرا نام غزالہ ہے اور میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ منہ پھٹ، سب سے زیادہ اتھری اور سب سے زیادہ زبان دراز لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میری باتوں پر گھر میں کوئی بحث نہ چھڑتی ہو۔ سب کہتے تھے کہ غزالہ ہے تو بڑی خوبصورت، لیکن اس کے لہجے میں جو کاٹ ہے وہ شاید کسی کی ہڈیوں میں اتر جائے، اور میں بھی اپنی تعریفیں سن کر مزید تیز زبان ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زبان ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے، اور میں کہتی تھی اگر کوئی الٹے سیدھے لوگ میرے سامنے آئیں تو 1 سیکنڈ میں ان کو سیدھا کر دوں گی۔ مجھے اپنے انداز پر بہت زیادہ ناز تھا، اور شاید اسی ناز نے مجھے کبھی جھکنا نہیں سکھایا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا جو سننے میں اچھا لگا۔ لڑکا نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ امیر کبیر بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے نام کچھ دکانیں بھی تھیں جن سے کرایہ آتا تھا، اور وہ خود بھی بیرون ملک رہتا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف ایک ماں تھی جو کہ 3 منزلہ گھر میں رہتی تھی۔ میری ماں کو جب رشتے کی بات بتائی گئی تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً سے ہاں کر دی۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اتنی جلدی ہاں کیسے کر دی؟ تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا، جب رشتہ اچھا ہو، دولت ہو، شکل ہو، اور سب سے بڑی بات کہ نندوں بھابھیوں کا جھنجھٹ نہ ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور میں نے جھنجھلا کر کہا کہ کیا میں اتنی بری ہوں کہ نند اور بھابھیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ تو ماں نے بڑی نرمی سے کہا، بری تم نہیں، لیکن تمہارا مزاج بہت تیز ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کل کو تمہارے سخت لہجے کی وجہ سے تمہیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ اور اس وقت مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ خیر وہی ہوا کہ اندھے کو 2 آنکھیں مل گئیں۔ میری شادی ایک ایسے گھر میں ہو گئی جہاں نہ کسی کا شور شرابہ تھا، نہ جھگڑے کی آہٹ تھی، نہ سازشوں کی گونج تھی۔ صرف ایک بوڑھی ساس تھی اور ایک بہت ہی مصروف شوہر جس کا نام وسیم تھا۔ وسیم بیرون ملک ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور 2 سالوں کے بعد ایک دفعہ آتا تھا۔ شادی کے بعد شروع کے کچھ مہینے تو سب کچھ بہت اچھا لگا۔ میری ساس بہت نرم مزاج تھی، میرے سامنے کچھ بھی نہ کہتی تھی، اور گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اللہ نے میری 2 بچے بھی مجھے دے دیے، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو اوپر تلے پیدا ہوئے، اور جیسے ہی بڑے ہونے لگے تو ایک ساتھ کھیلتے جھگڑتے اور پلنے پوسنے لگے۔ وسیم بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے ان کے لیے الگ سے خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ میرا خرچہ بھی الگ بھیجتا تھا اور گھر کا خرچہ بھی الگ بھیجتا تھا، یعنی پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نے ایک کروٹ لی۔ میری ساس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ اکثر بستر سے نہ اٹھ پاتی تھی۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ جب وہ مکمل طور پر چارپائی پر پڑ گئیں۔ ان کا کھانا پینا، نہانا دھونا سب کچھ میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک بیمار عورت کی خدمت کرنا آسان کام نہ تھا۔ لیکن انہی دنوں میرے شوہر وسیم کا پاکستان آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جب وہ آیا تو ساس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا، اور کئی دن تک ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ان کو دوا دی، ان کے ہاتھ پیر دبائے، ان سے پرانی باتیں کرتا رہا۔ لیکن اس کا قیام طویل نہ تھا، اور اس کو واپس جانا تھا، کیونکہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں اگر وقت پر نہ جاتا تو نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس کی ماں بار بار کہتی کہ بیٹا،
مجھے چھوڑ کر نہ جا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وسیم کی لیکن وسیم کی مجبوری تھی اپنی جگہ۔ وہ کہتا کہ امی اگر میں نہ گیا تو میری نوکری چلی جائے گی اور پاکستان میں دوبارہ ایسی نوکری نہیں ملے گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بیٹے کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وسیم کو جانا ہی تھا اور وہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے ہم اسے ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے۔ بچوں نے اسے گلے سے لگا لیا، میں نے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی، اور اب جب وہ جہاز کی طرف بڑھنے لگا تو ایک لمحے کے لیے رکا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ غزالہ میری ماں کا خیال رکھنا، مجھے پتہ ہے وہ بیمار ہیں اور بیمار بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم ان کا خیال نہیں رکھو گی تو کون اور ان کا خیال رکھے گا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور کہا آپ بے فکر رہ جائیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ بچوں کو بھی اس نے سمجھا دیا کہ شور نہیں کرنا، دادی کو کچھ نہیں کہنا۔ تب تک اب کچھ بچے بھی 6-7 سال کے ہو چکے تھے اور باتیں سمجھنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دادی کو تنگ نہیں کریں گے۔ وسیم کو رخصت کر کے ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ جب ہم لوگ واپس گھر پہنچے تو رات کا کافی ہو چکی تھی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا، گلیوں میں سناٹا تھا اور ہمارے گھر کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی کہانی اپنے خوفناک موڑ پر آ رہی ہو۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار پکار رہی تھی، بیٹا بیٹا کہاں چلے گئے؟ مجھے پانی دے دو، مجھے دوا دے دو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بوجھ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ مجھے علم تھا کہ اب سے مجھے کیا کرنا ہے۔ راستے میں جب ہم ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے تو میں نے بچوں کو ایک مشہور برگر پوائنٹ سے برگر لے کر دیے، لیکن شاید سفر کی تھکن یا وسیم کی جدائی کی اداسی تھی کہ انہوں نے کھایا نہیں۔ وہی برگر میں نے ساس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کھا لیں۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا بیٹا میں یہ سب کچھ نہیں کھاتی، میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا کہ اب یہی کھانا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ہر وقت کھانا گرم کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو سوال تھا میں نے ان سے نظریں چرا لی۔ اگلے دن میں نے اپنے دل کی سنی ایک نوکرانی رکھ لی، کیونکہ نہ تو میرا شوہر مجھے نوکرانی رکھنے دیتا تھا اور نہ ہی میری ساس۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ 2-3 لوگوں کا گھر ہے، اس میں نوکرانی کی کیا ضرورت ہے، اور میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جب وسیم چلا گیا تو مجھے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے وہی کیا جو میرے دل میں آیا تھا۔ اگلے ہی دن 3 منزل کا ایک پرانا اور بوسیدہ کمرہ کھلوایا جہاں صرف ایک چارپائی رکھنے کی اجازت تھی، جگہ تھی۔ دیواروں پر نمی اور چھت سے مٹی جھڑتی تھی۔ میں نے صفائی کروائی اور پھر ساس کو اٹھا کر وہاں پر منتقل کر دیا۔ نوکرانی سے میں نے کہا کہ 3ری منزل پر تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، وہاں کا کام میں خود کر لیا کروں گی، تم صرف نیچے کا کام کیا کرو۔ وہ لڑکی خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی اور روز آتی تھی، جھاڑو پونچھا، برتن وغیرہ، کپڑے دھو کر چلی جاتی، اور اوپر جو ہوتا وہ صرف میں جانتی تھی۔ اور میری ساس دن رات مجھے آوازیں دیتی رہتی، بیٹا مجھے پانی دے دو، بیٹا مجھے دوا دے دو، بیٹا مجھے باتھ روم جانا ہے، بیٹا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اور اگر کبھی میرا موڈ اچھا ہوتا تو میں سنتی، ورنہ صاف کہہ دیتی مجھے تو آواز ہی نہیں آئی۔ اگر وہ کہتی کہ بیٹا کوئی بیل لگا دو تاکہ میں تمہیں آسانی سے بلا سکوں، تو میں دل میں سوچتی کہ بیل لگا دوں گی تاکہ آپ سارا دن بجا بجا کر میرے سر میں درد ڈالیں۔ میں زبان سے تو ہاں کر دیتی، لیکن دل سے کبھی بھی ان کی بات نہ مانی۔ پھر میں ان سے کہتی کہ بیٹا تو آپ کا ہے نہیں، اور گھر میں آپ کے لیے اب کون ہے پڑا؟ میں ہوں، اور میرے اپنے بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنے کام کاج ہیں، اور آپ کے لیے تو ہر وقت فرصت ہی نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں اپنی پرانی خودی پر واپس آنے لگ گئی تھی۔ وہی زبان، وہی لہجہ، وہی کڑوا پن جو کبھی میرے خاندان میں سب کو ستاتا تھا، اب میری ساس پر برسنے لگا۔ میں ان پر غصہ نکالتی، انہیں باتیں سناتی، انہیں حقیر جملے کہتی تھی جو شاید کسی اور کو
میں برداشت بھی نہ کرنے، لیکن وہ بوڑھی عورت خاموشی سے سب کچھ سہتی۔ پہلے تو میرے بچے کہتے تھے امی دادی کو کھانا دے دیں، دادی پانی مانگ رہی ہیں، دادی کو دوا دینی ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو جھاڑ پلائی کہ تم کیا نوکر ہو جو ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو، تو وہ بھی بدل گئے۔ صبح اسکول جاتے، دوپہر کو ٹیوشن، شام کو قاری صاحب، اور جب فارغ ہوتے تو موبائل یا ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ میں ان کے دلوں سے بھی ان کی دادی کی جگہ نکال دی اور وہ بھی ان سے لاپرواہ ہو گئے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی دو دو دن گزر جاتے اور میں اپنی ساس کو کھانا نہیں دیتی تھی، پھر تیسرے دن ایک پلیٹ میں دال چاول یا روٹی سالن رکھ کر بھیج دیتی۔ نوکرانی سے کہتی تھی کہ دے آؤ اور وہ دے آتی تھی۔ میں نہ پوچھتی تھی کہ کھایا بھی ہے یا نہیں، یہ دوا لی بھی ہے یا نہیں، بس ایک لا تعلقی تھی جو ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس کی ایک ٹانگ کافی عرصے سے تکلیف میں تھی اور ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ اگر روز تھوڑا تھوڑا چلا پھرا جائے تو وہ اپنے پیروں پر دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ شروعات میں ایسا ہی ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ باتھ روم تک خود سے چل کر جاتی تھی۔ ان کی سانس پھولتی تھی لیکن وہ حوصلے سے چلتی تھی، اور میں بھی کبھی کبھار ان کا ہاتھ تھام لیتی تھی تاکہ دل کو تسلی رہے کہ میں بہو ہونے کا فرض نبھا رہی ہوں۔ مگر جب سے میں نے ان کو اوپر والے کمرے میں منتقل کیا تھا، تب سے ان کی وہ روز کی ایکسرسائز بند ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر چار پائی پر رہنے لگ گئی تھیں۔ ان کی ٹانگیں جیسے دن بدن بیکار ہوتی جا رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک انجانی سی شکست دکھائی دیتی تھی جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اب گھر میں میری مرضی کا راج تھا۔ میں نے وہی پردے لگوائے جو مجھے پسند تھے، وہی صوفے رکھوائے جن کا ڈیزائن میری آنکھوں کو بھاتا تھا۔ باورچی خانے میں وہی سامان رکھا گیا جس کا ذائقہ مجھے پسند تھا۔ کھانے کے لیے میں نے ایک نوکرانی رکھی اور صفائی کے لیے ایک اور نوکرانی۔ دونوں صبح آتی اور شام سے پہلے کام ختم کر کے چلی جاتی۔ بچے اسکول چلے جاتے، ان کے بعد میں کمرہ بند کر کے گہری نیند سو جاتی۔ کبھی 12 بجے آنکھ کھلتی، کبھی دوپہر کے 3 بج جاتے، اور گھر میں جیسے زندگی کا کوئی شور باقی نہ رہا تھا۔ اور بچوں کے آنے کے بعد ہی میں بستر سے اٹھتی تھی۔ ان کے لیے کھانا کبھی بن جاتا اور کبھی باہر سے منگوا لیا جاتا تھا۔ ہمیں اب بازاری کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ شوہر اب پہلے سے زیادہ پیسے بھیجتا تھا، کیونکہ میں روز اسے فون کر کے کہتی کہ امی کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے اور فزیو تھراپسٹ بہت مہنگا ہے۔ کبھی کہتی کہ ان کی دوائیاں بہت مہنگی آ رہی ہیں اور مارکیٹ میں ہر چیز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ وہ بیچارہ جو دور پردیس میں رہتا تھا اپنے دل کے سکون کے لیے بغیر سوال جواب کیے رقم بھیج دیتا تھا۔ جب کبھی وہ کہتا کہ امی سے بات کرواؤ تو میں فوراً ساس کے کمرے میں چلی جاتی اور ان کے سر پر کھڑی ہو جاتی، موبائل کا سپیکر آن کر کے ان کے قریب رکھ دیتی اور دھمکی دیتی، اگر کوئی الٹی سیدھی بات کی تو میں تمہیں یہیں بند کر کے بھول جاؤں گی۔ اور وہ میری آنکھوں میں وحشت سے ڈر جاتی اور میرے شوہر کو کہہ دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہے بیٹا، یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے دوا وقت پر ملتی ہے، مجھے کچھ بھی چاہیے ہو تو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب مجھے ان کی آواز بھی زہر لگنے لگ گئی تھی۔ وہ پکارتی تھی تو جیسے مجھے سانسوں میں کیل سی چبھتی تھی۔ میں چڑ سی جاتی تھی، غصے سے میرا جسم تپ سا جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری آواز میری خوشی کی دیواروں میں سوراخ کر دیتی ہے، کیونکہ اب میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں سکون تھا، خاموشی تھی، آرام تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی روکنے والا نہ تھا، مگر میری ساس اپنے وجود سے اس کی سکون کی چادر میں سوراخ کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر وہ نہ ہوتی تو میرا ہر دن کسی خواب کی طرح گزرتا۔ میرا شوہر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کھلاتا ہوں سونے کا نوالا مگر نظر رکھتا ہوں شیر کی۔ اب وہ شیر کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی نظریں اب ایک فون کال اور چند تصویروں تک محدود ہو چکی تھیں۔ بچوں کو جب اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے شور مچا دیا کہ امی کہیں سیر کو لے کر چلیں، کہیں کسی پہاڑی علاقے میں چلیں جہاں پر برف ہو، جہاں پر ہوائیں ہوں اور جہاں ہم ہنس سکیں۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا،
اور مجھے بھی دل ہی دل میں سیر کرنے کا شوق تھا، لیکن میں جانتی تھی اگر میں اپنے شوہر سے اجازت مانگتی تو وہ فوراً سے روک دیتا۔ اس وقت یہ فضول خرچی نہ کرو، بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اچھا پہنا دو، لیکن باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے چلاکی سے کام لیا، میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے، آپ کب آئیں گے؟ اصل میں مجھے کوئی یاد نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تو 8 9 ماہ ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ 2 ڈھائی سال پہلے نہیں آ سکتا۔ میں نے جھوٹ موٹ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا اچھا مجھے تو بڑی یاد آ رہی ہے آپ کی، دل میں یہ چل رہا ہے کہ آپ کے بغیر یہ وقت کیسے گزرے گا۔ وہ کہنے لگا اب کیا کر سکتے ہیں، اکیلی تو نہیں، بچے بھی ہیں، امیر بھی ہو۔ میں نے کہا ہاں لیکن آپ تو نہیں ہیں نا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب آؤں گا تو پہلے اسے بتا دوں گا۔ اب ہمارا سیر کا پروگرام فائنل ہو چکا تھا اور اگلے دن ہم نے روانگی کی مکمل تیاری بھی کر لی۔ میں نے نوکرانی سے کہا کہ میرا 1 ہفتے کا ٹور ہے، تم ہفتے میں 2 بار آ جانا اور اوپر جا کر اماں کو کھانا دے آنا۔ وہ ہفتے میں 2 3 بار کھانا کچھ کھا لے گی تو مرے گی نہیں۔ نوکرانی نے ہاں کر دی۔ پچھلے حصے کی سیڑھیوں سے اوپر ایک راستہ جاتا تھا جس کا دروازہ میں نے کھلا چھوڑا تھا اور باقی سارے گھر کی چوکیاں بند کر ڈالی اور سیڑھی والے دروازے کی چابی نوکرانی کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی مرضی سے 2 بار جا کر کھانا دے سکے۔ پھر بچوں کو لے کر روانہ ہوگی پہاڑوں کی طرف، ٹھنڈی ہواؤں کی طرف، اس سکون کی طرف جسے میں نے اپنا حق سمجھ لیا تھا۔ پہاڑی علاقے میں جیسے کسی خواب کی تعبیر مل رہی تھی۔ دن دھوپ میں چمک رہے تھے اور راتیں ٹھنڈی ہوا کی آغوش میں مجھے کوئی پرانا گیت سنا رہی تھی۔ میں دن کے وقت بچوں کو لے کر آبشاروں کے پاس جاتی، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کو دیکھتی اور راتوں کو کسی اونچی پہاڑی کے سامنے بیٹھ کر آسمان کی طرح چمکتی تاروں سے باتیں کرتی۔ میں پیسے ایسا بہا رہی تھی جیسا میرے پاس خزانے کا منہ کھل گیا ہو۔ یہ وہی پیسے تھے جو میں نے بہانے سے وسیم سے منگوائے تھے، کبھی دوائی کے نام پر، کبھی فزیو تھراپی کے خرچے اور پھر کبھی کسی مہنگی دوا کے بہانے۔ میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتی چلی گئی اور آج انہی پیسوں کے سہارے اس حسین دنیا میں سانس لے رہی تھی جہاں پر مجھے کوئی روکنے والا نہ تھا، نہ کوئی ٹوکنے والا تھا اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا تھا۔ ایک سپید جب میں ایک پرانے لکڑی کے ہوٹل میں بچوں کے ساتھ برگر کھا رہی تھی تو میرے فون نمبر کی بیل پر میں نے دیکھا کہ شبنم کا نمبر تھا، یعنی وہی نوکرانی جو میں نے اپنے ساس کے کھانے پینے کے لیے مقرر کی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو سگنل کمزور تھے، آواز ٹوٹی پھوٹی آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، جا نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، لیکن کیا جا نہیں سکتی؟ میں یہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے بار بار ہیلو ہیلو کہا لیکن لائن صاف نہ ہوئی۔ پھر میں نے جھنجلا کر فون بند کر دیا اور دل میں سوچا کہ یہ میری انجوائمنٹ خراب کرنے آ گئی ہے، پتہ نہیں کون سی بات ہے جو اتنا زور دے کر بول رہی۔ میں نے دوبارہ کال کرنے کی زحمت نہ کی کیونکہ اس وقت مجھے صرف اپنی خوشی، اپنی آزادی اور اپنے بچوں کی ہنسی سے مطلب تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹی کو 2 دن اور بڑھا لیا۔ بچوں کی ضد تھی کہ مما ابھی واپس نہ چلیں۔ مجھے خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس اس خاموش قبر جیسے کمرے میں چلی جاؤں جہاں ایک بوڑھی عورت کی کراہیں دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی تھی اور اب تو خیر وہ بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ 10 دن مکمل ہونے کے بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ لمبا سفر تھا لیکن خوشیوں سے بھرپور تھا۔ ہم راستے میں بھر میں ایک دوسرے کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے سیر کے دوران محسوس کی۔ میں سوچ رہی تھی اب واپس جا کر کچھ دن اپنے کمرے کی ترتیب بدلوں گی، ایک نیا پردہ لگواؤں گی اور شاید نیا قالین بھی لے آؤں۔ بچوں کے لیے میں نے کچھ کھلونے لیے تھے اور وسیم کو فون کر کے کہا تھا کہ دوائی ختم ہو گئی ہے، اب نیا کورس لینا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری گاڑی کالونی میں داخل ہوئی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی کو موڑ ہی دیا تھا کہ میرے گھر کے سامنے کئی گاڑیاں نظر آئیں، 1 2 نہیں بلکہ 5 6 گاڑیاں اور کچھ موٹر سائیکلیں بھی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا شاید کسی
قریبی گھر میں شادی ہے یا مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے گاڑی قریب ہوئی میرے اندر کی زمین ہلنے لگی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ سب کچھ میرے ہی گھر کے لیے ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو کئی چہرے جانے پہچان لگے۔ کچھ میرے سسرال والے تھے، کچھ رشتہ دار، کچھ میرے خاندان کے لوگ بھی تھے، لیکن تعداد میں میرے سسرال والے زیادہ نظر آ رہے تھے اور میرے خاندان کے لوگ کم۔ میری بیٹی نے معصومیت سے کہا، مما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اتنے سارے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے رکنے کو آ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے گاڑی سے باہر قدم رکھے اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تاکہ دیکھ سکیں ہو کیا رہا، جیسے میں اندر داخل ہوئی تو سامنے جو منظر دیکھا وہ میری روح تک چیر گیا۔ گھر کے صحن میں ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میت تابوت کے اندر بھی تھی۔ چاروں طرف سفید چادر میں لپٹی تھی، خاموشی، ساکت اور بے جان۔ اور میں نے اس سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاموش، ساکت اور بے جان اور اس کے گرد لپٹے میرے سسرال رشتہ دار کھڑے تھے، جن میں سے کچھ سر جھکائے ہوئے کھڑے رو رہے تھے، کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ کی آنکھیں بس بھیگی تھیں، لیکن سب کی نظریں میت پر جمی تھیں۔ دل تو میرا تب بیٹھا جب میں نے اپنے شوہر وسیم کو ایک کونے میں کھڑے دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، آنسو بھی تھے اور نفرت بھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا بھی نہ تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی، میری ٹانگوں سے جیسے حرکت چھوڑ دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک میری نوکرانی شبنم سائڈ سے آئی۔ اس کے چہرے پر پسینے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانت پیستے ہوئے اور دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ غضب ہو گیا، بڑی بی بی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ بھی بڑی بری حالت میں نے آپ کو فون کیا تھا، مجھے خود کام پر آنے سے روکا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے سے لڑائی کی تھی۔ اس نے کہا اگر اس گھر میں گئی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، فون کیا تھا، لیکن آپ نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ پھر میں نے ڈر کے مارے فون نہیں کیا۔ 10 دن ہو گئے مجھے یہاں آئے۔ پتہ نہیں ان 10 دنوں میں بڑی بی نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں، پیا بھی تھا یا نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کمرے کے اندر ہی مر گئی۔ شبنم کی باتیں سن کر جیسے میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے پڑنے لگے تھے۔ میری سانس رک گئی تھی، میں بول نہیں پا رہی تھی۔ شبنم بتا رہی تھی کہ محلے والوں نے بدبو آتی محسوس کی تو انہوں نے ادھر ادھر فون کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کا نمبر کسی کو دیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ وسیم صاحب کے نمبر تک پہنچے اور انہیں بتا دیا کہ تمہارے گھر سے بہت تیز بدبو آ رہی ہے۔ وسیم صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آئے۔ دروازہ کھلوایا تو اندر جو منظر تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی پتہ نہیں سکتی بڑی بی کی لاش کتنی خراب ہو چکی تھی، کتنے دن گزر چکے تھے، بیکار ہو چکی تھی، کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ ان کے آخری دن کیسے گزرے۔ شبنم نے کہا وسیم صاحب بہت غصے میں ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، چپ چاپ آئے، میت کو تیار کروایا، کفن دفن کے انتظامات کیے اور اب 1 گھنٹہ پہلے میت رکھی ہے۔ کسی کو دکھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ لاش کی حالت ایسی بہت خراب ہو گئی ہے۔ صرف چادر میں لپیٹ کر تابوت میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جا رہے ہیں، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں رو رہی تھی، دھو جاتی رہی تھی، لیکن میری طرف کوئی دیکھ نہ رہا تھا۔ جیسے میں اس گھر کی فرد نہ ہوں، جیسے میں اس ثانیہ کی مجرم ہوں، جیسے میری موجودگی میں اب ان سب کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے، وہ بھی چپ چاپ تھے، بس میری ماں کی آنکھوں میں خوف سا تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، سورج پوری آب و تاب سے ڈوب رہا تھا اور دل گھر میں خاموشی کی چادر پھیل رہی تھی۔ جب میری ماں میرے پاس آ کر بولی، غزالہ وسیم نے کہا ہے تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں، ابھی اٹھ اور چلتے ہیں۔ میں نے حیرت سے ماں کو دیکھ کر کہا میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ میری ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹی وہ تجھے نہیں رکھنا چاہتا، اگر ابھی نہیں گئی تو بہت برا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں بیٹھ گئی اور کہا میں کیوں کہیں بھی نہیں جا رہی، یہ میرا گھر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا کے اٹھایا اور میرا دوپٹہ درست کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی تک لے گئی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، میں خاموش تھی، میری آنکھوں سے آنسو رک نہ رہے تھے،
لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا، مہینہ ہو گیا، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ فون اٹھایا، نہ کوئی پیغام بھیجا۔ میں نے خود کئی بار فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، نہ کوئی جواب دیا۔ میں اس کے گھر کی طرف بھی گئی تھی، دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا، لیکن بہت دیر کھڑی رہ گئی تھی، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا، کوئی اندر سے آواز بھی نہ آئی۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا وسیم کیا کرنے والا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے منہ موڑ لینا میرے لیے کیا پیغام ہے۔ میرا شوہر ایک بار پھر مجھ سے ملنے آ گیا۔ ایک دن میری حالت کچھ عجیب سی تھی، دل میں ایک انجانے دھڑکن سا بھر گیا۔ میں نے سوچا شاید وسیم کو میری تکلیف کا احساس ہو گیا ہوگا، شاید اسے رحم آ گیا ہوگا، شاید وہ اب میرا سب کچھ بھول کر مجھے واپس لے جائے گا۔ میں نے خود کو سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی، دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، جیسے کسی نئے رشتے کی شروعات ہو رہی ہو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا یہ لمحہ سب سے بڑا طوفان بن کر مجھ پر ٹوٹنے والا ہے۔ وسیم میرے کمرے میں نہیں آیا، وہ بیٹھک میں بیٹھا تھا، جیسے کسی پرائے گھر میں مہمان ہوں، جیسے میں اس کے لیے اب ایک صرف عدالتی مسئلہ رہ گئی ہوں۔ اس نے اتنا کہا کہ غزالہ کو بلا دے۔ میں اپنے دل میں قابو رکھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے وہاں پہنچی، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچی، میں لپک کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے لگا شاید وہ بھی میرے آنسو دیکھ کر پگھل جائے گا، شاید وہ سب بھول جائے گا، لیکن اس نے مجھے روک دیا، میری کلائی کو پکڑ کر پرے کر دیا، جیسے میں اس کے لیے کوئی اب اجنبی ہوں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا شکر ہے آپ مجھے لینے آ گئے۔ اس نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا اور نہ ہی میری بات کا کوئی جواب دیا، بس ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا اور کہا یہ رہا تمہارا طلاق نامہ، اور یہ رہا تمہارا حق مہر، اور یہ رہے تمہارے وہ زیورات جو ہم نے تمہیں دیے تھے۔ ہم تحفے میں دی گئی چیزیں واپس نہیں لیتے۔ میرے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، زمین جیسے پیروں سے کھسک گئی۔ وسیم کہنے لگا تم نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اگر وہ بھاری تھی تو اگر وہ بیمار تھی تو ہم پر فرض تھا کہ ان کا خیال رکھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی دعائیں لیتے، ہم تھوڑی سی بھی انسانیت دکھا دیتے تو شاید میں تمہیں قصوروار نہ سمجھتا، لیکن تم نے جو کچھ کیا وہ صرف ظلم نہیں بلکہ قتل ہے، بلکہ میری ماں کی قاتل تم ہو۔ میں نے تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے یہ رشتہ اسی وقت ختم کر دیا جس دن تم نے اس کو اوپر والے کمرے میں دھکیل دیا تھا۔ یہ سن کر میں جیسے پتھر بن گئی۔ وسیم کہنے لگا اب میں بچوں کی کسٹڈی کا کیس کروں گا، بیٹا تو میرا 7 سال کا ہونے والا ہے، اس لیے میں اسے تم سے لوں گا، اور جب بیٹی 14 سال کی ہو جائے گی تو میں اس پر کیس کر دوں گا۔ تم جیسی عورت میری بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، تم کبھی ماں کہلانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ تو میرا صبر تھا جو میں تمہیں اتنے سال برداشت کیا، اب یہ صبر نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، زبانی بھی اور تحریری بھی۔ اور پھر وہ بغیر ایک نظر دیکھے اٹھا اور بچوں کو ساتھ لے گیا۔ میں روتے ہوئے دروازے کی دہلیز کو پکڑا، لیکن کوئی مجھے دیکھنے والا نہ تھا، سب کے چہرے میرے لیے بند ہو چکے۔ کچھ دن کے بعد اس نے بچوں کو واپس بھیج دیا، شاید عدالت کے فیصلے لینے تک ان کے کوئی کورٹ نوٹس ملا ہو کہ بچوں کی حوالگی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ نے رو رو کر کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وکیل کریں، ہم کیسے کیس کریں، ہم کہاں جائیں۔ میں روز بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں ان معصوم چہروں سے بھی منہ چرانے کے قابل نہیں رہی، ان کے آنسو میری تربیت کے آئینہ دار ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر شدید افسوس ہونے لگا ہے۔ میں سوچتی ہوں میری ساس کے وہ دن کیسے گزرے ہوں گے جب وہ اندر پڑی تڑپ رہی ہوگی اور کوئی ان کی سننے والا نہ ہوگا۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی جب وہ آخری سانسیں لے رہی ہوں گی اور ان کے پیاسے ہونٹوں تک پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پہنچا سکی۔ میں آج کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس نہ شوہر ہے، نہ بچوں کا مکمل سایہ ہے، نہ وہ سکون جو میں ڈھونڈ رہی تھی، نہ وہ آسرا جو مجھے سہارا دے۔ میں ایک چلتا پھرتا پچھتاوا بن چکی ہوں۔ میرے
اپنے مجھے تانا دیتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، سب کہتے ہیں تمہاری اپنی کی ہوئی حرکتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ میں اب آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے شوہر گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے، تو کوئی کمزور جسم والا انسان ہے جو آپ کے رحم و کرم پر ہے، تو یاد رکھو وہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے جسے آپ اپنی خدمت سے کھول سکتے ہیں۔ وقت بدلتا ہے اور جب بدلتا ہے تو اسی ہاتھ سے دیتا ہے جس ہاتھ سے آپ نے چھینا ہوتا ہے۔ میرے ہاتھوں نے چھینا اور اب وہی ہاتھ خالی ہیں۔ زندگی میں کوئی رشتہ معمولی نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کا رشتہ خاص ہوتا ہے۔ اگر وہ ساس بھی ہو تو اس کے دل میں ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ جس عزت کی میں طلبگار تھی وہ تو میرے عمل میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جو زبان میں نہیں تھی، جو میرے صبر میں نہ تھی، جو خدمت میں نے نہیں تھی۔ میں نے اپنی ذات کو اتنا اونچا سمجھا کہ انسانیت بھی پیچھے رہ گئی، اور جب انسانیت پیچھے رہ جائے تو رشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے آنسو اب روز رات کو میری چادر بھگوتے ہیں، لیکن میری ساس کا وہ آخری سانس میرے خوابوں میں آ کر میرا گریبان پکڑتا ہے۔ بتا غزالہ، تو کہاں تھی جب میں آوازیں دے رہی تھی؟ تو کہاں تھی جب مجھے پانی چاہیے تھا؟ تو کہاں تھی جب میں مر رہی تھی؟ اور میرے پاس اس سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں عبرت کی مثال بن چکی ہوں، میری زندگی اب دوسروں کے لیے نصیحت ہے، اور میرے آنسو ایک ایسی گواہی ہیں جو کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ میں نے وسیم کو کئی دفعہ فون کیا، رشتہ تو نہیں رہا لیکن مجھے میرے بچوں سے دور مت کرنا، پر وہ کہتا ہے جب تم نے میری ماں پہ رحم نہیں کیا تو میں تم پہ رحم کیوں کروں گا؟ وہ تو بیمار تھی، لاچار تھی، بے بس تھی، تمہیں اس کا خیال بھی نہیں آیا، تو تم تو ہٹی کٹی ہو، مجھے تمہارا کیوں خیال آئے گا؟ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا۔ میں اس آدمی کے ساتھ اچھے سے رہتی، یہ ساری زندگی مجھے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتا، لیکن اب میں اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔